اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک و رازق ہے۔ اللہ پاک جس کی چاہیں قسم اٹھائیں، لیکن ہمارے لیے یہ پابندی ہے کہ ہم اگر قسم اٹھا سکتے ہیں تو صرف اللہ کے نام کی، اور وہ بھی بات بات پہ نہیں۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، فرمایا بات بات پہ اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، ایک بات میں تین بار قسم اٹھا جانا، یہ بھی کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں، جب چاہیں جس کی چاہیں قسم اٹھائیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے مختلف مواقعوں پر مختلف قسمیں اٹھائی۔ ایک جگہ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہیں جس کی چاہیں قسم اٹھا سکتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کی ویلیو پہلے ہی دنیا وما فیہا سے بڑھ کر ہے، لیکن جب اللہ کریم بات کے ساتھ قسم اٹھائیں تو پھر یہ تو ڈبل ٹربل ویلیو ہو گئی۔ تو جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بات کا آغاز قسم سے کیا ہے۔ فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ عصر کے دو معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی تو یہ کیا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، اور دوسرا معنی اس کے یہ کیا کہ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، یعنی اللہ کریم عصر کے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں اس وقت کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں کہ عصر کا وقت کتنا قیمتی ہے، نماز عصر کتنی قیمتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص کہ جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو ضائع کر دیا، من فاتہ العصر، جس شخص کی نماز عصر ضائع ہو گئی تو اس کا کتنا نقصان ہوا۔ آپ سوچیں کتنا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نقصان اتنا ہوا کہ اس کا گھر سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا، گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ موت کا شکار ہو گئے،
اور وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھا پریشان حالت میں ہو، فرمایا جیسے اس کا نقصان ہوا ہے جس کی نماز عصر ضائع ہوئی ہے، اس کا اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا۔ اب یہ بات نبی کریم علیہ السلام فرما رہے، سننے میں تو میں نے بیان کر دی آرام سے، آپ نے سن لی آرام سے۔ بعض بندوں کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں یہ ہے بھی ہے یا نہیں، معاذ اللہ، کیونکہ ہم میگزین پہ بڑا یقین کرتے ہیں، اخباروں کی خبروں پہ بڑا یقین کرتے ہیں، ہم سیاستدانوں کے جملوں پہ بڑا یقین کرتے ہیں، لیکن ہم اس نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے جس کو اللہ نے صادق المصدوق بنایا، جس کو اللہ کریم نے مخبر صادق بنایا۔ آپ اندازہ کریں، آپ کس علاقے میں علاقے کا نام نہیں لیتا، ویسے ہی کہہ دیتا ہوں، کسی بھی علاقے میں مشہور ہو کہ یہ بندہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے۔ اب اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے لین لار دنیا دار شخص اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہے، وہ شخص جس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے جھوٹی کرتا ہے، وہ دوڑتا ہے آ کے کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے آپ کے گھر کے دروازے کے آگے سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اب آپ کا کیا اندازہ ہے وہ شخص کیا سوچے گا؟ لوگ کہیں گے وہ چھوڑو جی یہ تو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، تو کوئی مان جائے گا؟ نہیں، وہ کہے گا شاید آج سچ بول رہا ہو، بات بہت بڑی کر رہا ہے، خبر بہت بڑی دے رہا ہے، شاید آج بات سچی کر رہا ہو۔ ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں پورا علاقہ کہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن جب وہ آپ کو اتنی بڑی خبر دے تو آپ اس بندے کو جس کو سب نے جھوٹا کہا آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بد عقیدہ بے نماز بندے کی قبر میں 99 سانپ ہوں گے۔ یہ اس نبی نے فرمایا ہے جس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اس نبی نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز ضائع کرنے والا بندہ ایسا ہی ہے جیسے گھر مال ہر چیز اس کی تباہ و برباد ہو۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نمازوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کیا فرمایا؟ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، یا مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان بولا، یہاں اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو مستثنا نہیں کیا بلکہ انسانیت کا لفظ بول کر اس میں سب کچھ عمل کر دیا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی نامینیٹ بات نہیں ہے، کوئی ہلکا الگ نہیں کیا، یہاں سے کسی کو مستثنا نہیں کیا، سب کو کہا ان الانسان لفی خسر۔ آگے استثناء کیا، کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف 4 طرح کے بندے کامیاب ہیں، بس صرف 4 طرح کے بندے نفع کمانے والے ہیں، صرف 4 طرح کے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نفع کما رہے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے بنگلوں کے مالک، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر کے مالک، بڑے بڑے ٹاؤنوں کے آنر، اللہ کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کے سب فیل ہیں، سب کے سب ناکام ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ صرف 4 طرح کے بندے کامیاب ہیں۔ اب جس کو اللہ ناکام کہہ دے، اب جس شخص کو اللہ کی ذات کہہ دے کہ یہ خسارے میں ہے،
اب جس کو اللہ کریم فرما دیں یہ گھاٹے میں ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے بڑا خسارے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو چار کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے نمبر پر آمنوا، ایمان لے کے آنے والے۔ ایمان کیا ہے؟ میں ایمان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج بھی آپ کو دوں گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہمارا کوئی عمل ہی قبول نہیں۔ لیکن ایمان ہوتا کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کا نام اللہ نے ایمان رکھا؟ ایمان کا دوسرا مطلب آپ یقین کر لیں، ایمان کا دوسرا معنی ہے یقین۔ یقین کیا ہے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں کہوں کہ باہر بڑی تیز بارش شروع ہو گئی ہے، آپ میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، باہر جا کے دیکھتا ہے واقعی بارش ہو رہی ہے، واپس آ کے کہتا ہے جی آپ نے بالکل سچ کہا، بارش ہو رہی ہے، مجھے یقین آ گیا۔ یہ یقین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے، یہ تصدیق ہے۔ جب میں نے کہا باہر بارش ہو رہی ہے تو اس کو یقین نہیں آیا، تو وہ دلیل تلاش کرنے باہر نکلا، تو باہر سے دلیل لے کے پھر اس نے آ کے کہا جی اب مجھے یقین ہے۔ یہ یقین نہیں، یہ تصدیق ہے۔ پھر یقین کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ میں کہوں کہ باہر بڑی تیز بارش ہو رہی، آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کے جائے بھی نہیں، آپ میں سے کوئی شخص باہر جھانکے بھی نہیں، آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کے دیکھے بھی نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دے آپ نے کہہ دیا ہمیں یقین آ گیا، آپ نے کہہ دیا ہم ایمان لائے واقعی باہر بارش ہو رہی۔ آپ میں سے کسی نے جنت تو نہیں دیکھی لیکن جنت ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہمیں یقین آ گیا۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن جہنم ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہمیں یقین آ گیا۔ فرشتے میں نے نہیں دیکھے، فرشتے آپ نے بھی نہیں دیکھے لیکن فرشتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہمیں یقین آ گیا۔ عذاب قبر ہے، اللہ کریم نہ مجھے دکھائے نہ آپ کو دکھائے لیکن ہے، تو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہمیں یقین آ گیا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو بات اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلے، عقل مانے نہ مانے، تفکر مانے نہ مانے، دل مانے نہ مانے، کوئی عالم مانے نہ مانے، سائنس مانے یا نہ مانے، میڈیکل مانے یا نہ مانے، ڈاکٹر مانے یا نہ مانے، جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکل آیا، اس سے بڑھ کر دنیا میں حق کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں سچ کوئی نہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے گا، گھر جا کے غور کیجئے گا۔ اپنے آپ کو بندہ مومن کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ایمان کو اس تناظر میں دیکھیں، ایمان کے معنی کو سمجھ کر جب آپ غور کریں گے تو آپ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ایمان تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کتنی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہیں کہ جن کو آنکھوں سے دیکھ کر، زبان سے پڑھ کر پھر بھی کہہ دیتے ہو جی مشکل ہے، یہ نہیں مانی جا سکتی، تو پھر ایمان کیسے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اکیلے ایمان سے بھی بات نہیں بننے والی، آپ کو ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ میں مومن ہوں، فجر پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں، میں مومن ہوں، مجھے ظہر کی ضرورت نہیں، میں مومن ہوں، مجھے عصر کی ضرورت نہیں، میں مومن ہوں، مجھے مغرب کی ضرورت، میں مومن ہوں، ساڑیاں پڑھیاں پڑھائیاں نے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، یہ نہیں ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی حق پر چلنے والے اور حق کی اعانت کرنے والے۔ حق پر چلتا بھی ہے اور حق کی مدد بھی کرتا۔ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، عَلَى نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کے نبی پر جو اترا وہ حق ہے، جو کچھ اللہ کے پیغمبر پر آسمان سے نازل ہوا وہ حق ہے۔ کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا، حدیث نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، قرآن کی تشریح نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، قرآن کی تفسیر نازل ہوئی۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے ایک قرآن دیا گیا اور ایک قرآن کی مثل اور چیز دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے اقوال ہیں، آپ کی حدیث ہیں، وہ حق ہے۔ قرآن بھی حق ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی
حق ہے، وتواصوا بالحق، اور اینڈ پہ فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر کرتا بھی ہے اور صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ صبر دو قسم کا ہے، بلکہ قسمیں تو اور بھی ہیں، لیکن موٹی موٹی دو قسمیں۔ ہم سمجھتے ہیں صبر ایک ہی ہے، مصیبت آئی تو صبر کر لیا، یہ بھی صبر ہے، لیکن ایک اور صبر ہے، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ جوانی ہے، مستانی ہے، شراب کے چھلکتے جام ہیں، اور یہاں رقص کی محفلیں ہیں، یہاں جہان رنگ و بو آواز دے کے بلا رہا، آؤ آؤ تمہیں شراب پلائیں، آؤ تمہیں ننگے ڈانس دکھائیں، آؤ تمہیں چھلکتے جام پلائیں، آؤ تمہیں دنیا کی رنگینی میں مست کر دیں، آؤ تمہیں دنیا کی سیر کروائیں، آؤ تمہیں دنیا کا رنگ دکھائیں، جہان رنگ و بو دکھائیں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، داڑھی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، کبھی اس سے باہر بھی نکلا کرو، کچھ اور بھی دنیا میں ہے دیکھنے کے لیے۔ ارے بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کچھ اور بھی ہے وہ غلط کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، نماز ہے، بس اسی لیے دنیا میں آئے ہیں، یہی آنے کا مقصد ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کرتا ہے، اپنی جوانی کے ایام کو برائی سے بچاتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اپنی جوانی کے ایام کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھتا ہے۔ یہ ہے وتواصوا بالصبر، برائی سے رکنے پر صبر کرنا، نیکی پر پکے رہنے پر صبر کرنا، کوئی مصیبت آ جائے اس مصیبت میں صبر کرنا۔ یہ جو چیزیں، چار چیزیں جس کے پاس موجود ہیں وہ سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ آج سے ان کی تیاری کرے، وہ آج سے ان کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چار چیزوں کو اپنے دامن میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔